وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن سکو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام انسانوں سے مخاطب ہے۔ اس سے پہلے جو آیات گزریں ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 مختلف قسم کے گروہوں کو مختلف طریقے سے ایڈریس کیا۔ ایک ایمان والے تھے جنہوں نے اللہ کے پیغام، اللہ کے دین کے اوپر عمل کیا، اس پیغام کو مانا تو وہ ایمان والے ہو گئے۔ دوسری طرف تھے مشرکین جنہوں نے اسلام کا انکار کیا اور اسلام کو بالکل چھوڑ دیا، اور انہوں نے کفر کیا، انکار کیا تو وہ کافر ہو گئے۔ اور تیسرے گروہ تھا جو منافقین تھا۔ اب یہ جو 3 گروپس بنے تھے، یہ اپنے ان رویوں کی وجہ سے 3 گروپس بنے ہیں، لیکن حقیقت میں تینوں جو گروپس تھے وہ تھے کون؟ ہے تو انسان تھے، اور اپنے رویے کے علاوہ لیکن وہ جنرلی تو انسان ہی تھے سارے کے سارے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تینوں کے بارے میں بات کرنے کے بعد یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو مخاطب کیا۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں ایمان والے بھی ہیں، جو مسلمان ہیں، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، جو منافق ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، تمام کے تمام انسان جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی بندگی کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کیا کہا کہ تم اپنے رب کی بندگی کرو، یہ تمہارا مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ زمین پہ جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے تاکہ تم اس سے فائدہ حاصل کرو، انسانوں کے لیے بنایا۔ جو بھی نظام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے، زمین کے اوپر کی چیزیں دیکھ لیں اور کائنات کے نظام کو دیکھ لیں، سورج کا نکلنا، چاند کا آنا، دن اور رات کا تبدیل ہونا، بارش کا آنا، ہوا کا چلنا، آکسیجن کا اویلیبل ہونا، روشنی کا ہونا، اسی طریقے سے انسان کو زندہ رہنے کے لیے جو پانی چاہیے اس پانی کی اویلیبلٹی، اور جو سبزیاں چاہیے، جو پھل چاہیے، جو گوشت چاہیے، جو کچھ بھی ہے ہمیں نظر آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے تاکہ تم ان چیزوں کو استعمال کرو، ان سے فائدہ حاصل کرو۔ تو یہ سب چیزیں تمہارے فائدے کے لیے ہیں، تم ان سے فائدہ حاصل کرو اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو بھی تمہاری ضروریات ہیں ان سب چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ضروریات کو پورا کرو۔ لیکن تمہارے بنانے کا بھی ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ پہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ So there is an objective behind it، کہ ہمیں اللہ نے جس دنیا میں بھیجا ہے وہ ایسے ہی نہیں بھیجا، بغیر مقصد کے نہیں بھیجا، صرف وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں بھیجا، صرف ادھر جانا ادھر جانا، کھانا پینا سونا، اپنی خواہش نفس کو پورا کرنا۔ ہمارا مقصد زندگی یہ نہیں ہے، ہماری ضروریات زندگی ہیں، ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا نظام چلا دیا ہمارے لیے، لیکن ہمارا جو مقصد ہے وہ بہت بڑا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ ہم نے اپنے رب کی بندگی کرنی ہے، ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، یہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقصد دیا ہے۔ اور اگر ہم اپنی دنیا کی زندگی میں اور اپنی ضروریات کو فوکس کرتے ہوئے ان ضروریات کو مقصد زندگی بنا لیں گے تو کیا ہوگا کہ جو ہمارا اصل مقصد ہے ہم اس سے غافل ہو جائیں گے۔ آج ہو یہی رہا ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں، اور انسان جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو اسلام کو نہیں مانتے، ان کی تو میں بات نہیں کر رہا، کیونکہ انہوں نے جب مانا ہی نہیں تو عمل کیسے کریں گے۔ لیکن مسلمان بھی جو ہیں اس وقت کیا ہے، اکثریت مسلمانوں کی کیا ہے، صرف اپنی دنیا کی زندگی کو فوکس کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنی دنیا کی زندگی کو کس طرح بہتر بنانا ہے۔ جو ہماری ضروریات ہیں،
کھانا اچھا کیسے کھانا ہے بس اس چیز پہ فوکس ہے. لباس میرا سب سے اچھا ہونا چاہیے اس چیز کے اوپر فوکس ہے. میرا سیل فون سب سے بہتر ہونا چاہیے اس کو کیسے میں نے امپروو کرنا ہے. میری گاڑی کیسے بہتر ہو سکتی ہے, میرا گھر کیسے بہتر ہو سکتا ہے, میری جاب کیسے بہتر ہو سکتی ہے, میرا کیریئر کیسے بہتر ہو سکتا ہے. یہ سب چیزیں ٹھیک ہے ہماری زندگی گزارنے میں ان سب چیزوں کی ایک انوالومنٹ ہے اور ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے, یہ بھی ہم نے کرنی ہے, لیکن یہ ہمارا مقصد نہیں ہے, اس کو ہم نے آبجیکٹیو نہیں بنانا. کیونکہ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کہ جو ضرورت ہوتی ہے نا اس کو اگر ضرورت کے درجے میں رکھا جائے اور مقصد کو مقصد کے درجے میں رکھا جائے تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم کب ہوتا ہے کہ جب ہم اس چیز کو سویپ کر دیتے ہیں. جو ہماری ضروریات ہیں ان کو ہم نے مقصد بنا لیا اور جو ہمارا مقصد ہے وہ بالکل ہماری زندگی سے ہٹ ہی گیا. تو اگر ہم ان ضروریات کو مقصد بنا کے چلتے رہے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم اتنے آگے چلے جائیں گے, ہم اپنی زندگی کو گزارتے گزارتے 30 سال 40 سال 70 سال جو اللہ نے زندگی دی ہے وہاں پہ جا کے اگر ہمیں ریئلائزیشن ہوئی اور ہمیں یہ یاد آیا اور ہمیں اس چیز کا پتہ لگا کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ جہاں پہ میں پہنچ گیا ہوں, میں نے گاڑی اچھی چاہی تھی مجھے گاڑی اچھی مل گئی, میں نے جو گھر چاہیے جس طرح کا مجھے گھر چاہیے تھا مجھے اس سے بہت بہتر گھر مل گیا, جتنا مجھے بینک بیلنس چاہیے تھا اس سے کئی گنا زیادہ بینک بیلنس ہو گیا. لیکن اس ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنی زندگی کے 70 سال گزار دیے. اب 70 سال کے بعد جب میرا اس دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے اس وقت اگر ریئلائزیشن ہوئی کہ میرا مقصد تو یہ تھا ہی نہیں جس کو میں مقصد بنا کے چل رہا تھا, تو ایسے انسان کی حسرت اور ایسے انسان کی فیلنگز کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اب چونکہ واپس تو جا نہیں سکتے. دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی بھی ایسی ویلیوبل چیز نہیں ہے کہ اگر انسان ساری دنیا بھی دینا چاہے اور اپنی زندگی کا گزرا ہوا ایک لمحہ بھی واپس لینا چاہے تو واپس نہیں لے سکتا. مال اگر چلا گیا تو شاید وہ دوبارہ آ جائے, جاب چلے گی تو شاید دوبارہ مل جائے, اگر کسی سبجیکٹ میں فیل ہو گئے تو شاید دوبارہ پاس ہونے کا موقع مل جائے, بزنس میں لاس ہو گیا تو شاید دوبارہ پروفٹ ہو جائے. لیکن وقت ایک دفعہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو اس وقت کو ہم واپس نہیں لے سکتے. اور اگر ہم نے اس وقت میں اپنے مقصد زندگی کو نہیں سمجھا تو ہم اپنی زندگی اسی طرز پہ گزارتے چلے جائیں گے اور ایک سٹیج آئے گی جہاں پہ ہمیں صرف حسرت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارا مقصد زندگی کیا ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا, وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا, ہماری تخلیق کی بات کی, جس نے تمہیں تخلیق کیا. اور انسان کی تخلیق کا عمل دیکھا جائے تو کیا ہے کہ حقیقت میں ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے ہوئے. ہمیں تو نہیں یاد کہ ہم نے کہیں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہا ہو کہ اللہ ہم کسی ایک دنیا کسی اور جگہ پہ ہیں اور ہمیں یہ جو زمین ہے اس کے اوپر بھیج دیں. نہ اللہ نے ہم سے پوچھا, نہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی آپشن دی, بس اللہ نے فیصلہ کیا اور ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا. اور حقیقت کیا ہے کہ ہم اگر اپنی اوقات دیکھیں بحیثیت انسان تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ریئلائز کرا رہا ہے کہ تم اپنی تخلیق کے عمل کو ہی دیکھ لو. آج تم اپنے رب کو بھولے ہوئے بیٹھے ہوئے ہو, آج تم اس رب کا انکار کرتے ہو, آج اس رب کی بات کو نہیں مانتے, آج اس رب نے جو تمہیں مقصد زندگی دیا ہے تم اس کو فوکس نہیں کرتے, اس کی تمہیں سمجھ نہیں آتی. تو اپنی تخلیق کے اوپر ہی دیکھ لو, تمہاری اوقات کیا ہے, تم تھے کیا. تم تو ماں کے پیٹ میں ایک نطفے کی طرح تھے, اس نطفے کو بھی تمہارے رب نہیں ٹھہرایا. یہ جو پروسیس ہے دنیا میں آنے کا, یہ پروسیس تو سب جگہ پہ سیم ہے, لیکن کہیں پہ اولاد ہوتی ہے کہیں پہ نہیں ہوتی. یہ فیصلہ بھی تو اللہ ہی کا ہوتا ہے کہ میں نے کس نطفے سے اور کس کمبینیشن سے میں نے کس شخص کو کتنی اولاد دینی ہے اور کس کو نہیں دینی. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اس پروسیس سے گزرتے ہیں اور پوری زندگی گزر جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دیتا, اور کتنے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ بے شمار اولاد دیتا ہے. تو کیا ہے کہ پروسیس تو وہی ہے لیکن فیصلہ کس کا ہے. جو تم اس دنیا میں آئے ہو, جو تمہاری تخلیق ہوئی, اس تخلیق کے مطابق اللہ نے فیصلہ کیا تو اللہ نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا. تو تم اسی رب کو چھوڑ کے بیٹھ گئے ہو, اسی رب کو تم بھول گئے ہو, اور اسی رب نے جو تمہیں مقصد زندگی دیا تم اس مقصد زندگی کو نہیں سمجھتے. اور تم اگر اپنے پروسیس کو دیکھو تو وہی رب ہے تمہارا جس نے تمہاری تخلیق کے تمام مراحل میں تمہارا خیال رکھا. تمہیں ایک قطرے سے لے کے گوشت کا لوتھڑا بنایا, پھر اس کے بعد تمہیں ایک جسم کی شکل دی, پھر تمہارے اس میں روح ڈالی, اور روح ڈالنے کے بعد تمہاری جو ضروریات تھیں وہاں پہ تمہیں پانی کی ضرورت تھی, تمہیں کھانے کی ضرورت تھی, تمہاری آکسیجن کی ضرورت تھی. ماں کے پیٹ کے اندر اتنی ساری کور چیزوں کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری ان تمام چیزوں کا خیال رکھا. پھر اس نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا. جب تم دنیا میں آئے تو تمہیں تو اپنی زندگی کے پہلے سال اور 2 سال تو تمہیں یاد بھی نہیں کہ تم نے کیا کیا, پتہ ہی نہیں ہے تمہیں. اس وقت بھی تمہاری تمام ضروریات کا خیال رکھا. اور پھر جب تمہیں تھوڑی سی عقل آئی, جب تمہیں تھوڑی سی سمجھ آنا شروع ہوئی, جب تم تھوڑے سے اب بڑے ہوئے,
جب تمہارے اندر تھوڑی طاقت آنا شروع ہوئی، تم نے اپنے دماغ کو استعمال کرنا شروع کیا، اور بجائے اس کے کہ ان تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے تم اپنے رب کی طرف آتے، اپنے رب کی بندگی کرتے، تم نے اس رب کا انکار کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس تخلیق کو فوکس کر کے بتا رہے کہ اس تخلیق کو ہی دیکھ لو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایمان لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں نشانیاں پھیلائی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہے اور اللہ کو پہچاننا چاہے تو اس کے لیے کوئی بہت لمبا چوڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ کائنات میں پھیلی ہوئی چیزوں کو ہی دیکھ لے تو وہی اس کے لیے کافی ہیں۔ لیکن جو انسان اللہ کو ماننا ہی نہیں چاہتا تو اس کو پھر آپ جس طرح کی مرضی دلائل دے دیں وہ اللہ کی طرف نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا بتایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ تمہیں بھی اسی نے تخلیق کیا، اور تم سے پہلے جو گزرے ہیں ان کو بھی اسی اللہ نے تخلیق کیا، اسی رب نے بنایا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم آج جس طریقے سے چلتے پھرتے ہو اور تم اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے ہو اور تم اپنے آپ کو بڑا انٹلیکچوئل سمجھتے ہو، تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ تمہارے کنٹرول میں ہر چیز ہے، تم جس طرح بزنس چلانا چاہتے ہو چلا لو گے، جو اسٹریٹجی بنانا چاہتے ہو بنا لو گے، تمہیں جو کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنی ہے تم اپنی مرضی سے، اپنی پلاننگ سے، اپنی طاقت سے کر لو گے، اور تمہیں اتنا مان ہے اپنی انرجی پہ، اپنے ریسورسز کے اوپر، اور اپنی جو بھی اللہ نے تمہیں صلاحیتیں دی ہیں۔ تم یہ یاد رکھو کہ جو تم سے پہلے گئے ہیں وہ بھی تمہاری طرح گئی تھے۔ ایک دور ایسا تھا کہ جس طرح تم اپنے آپ کو ایک بہت بڑی چیز سمجھتے ہو، تم سے پہلے ایک جنریشن گزر چکی ہے جو تمہاری طرح اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتی تھی، ان سے پہلے ایک اور جنریشن گزر چکی ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتی تھی، وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہم زندگی میں جس طریقے سے یہاں پہ آئے ہیں بس ہم نے ہمیشہ ایسے ہی رہنا ہے۔ تو اگر تم اپنی تخلیق پہ بھی فوکس کرو اور جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان پہ بھی فوکس کرو، اور جس طرح وہ دنیا سے چلے گئے اور اپنے وقت میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے یہاں سے نہیں جانا، لیکن وہ چلے گئے، آج یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ ایک وقت آئے گا تم بھی اس تخلیق کے اس پورے پروسیس سے گزرو گے اور اس دنیا سے جانے کا وقت آ جائے گا، تو قبل اس کے کہ وہ وقت تمہارے سر پہ آ جائے تم اپنے رب کو پہچانو، اپنے رب کی بندگی کرو، اپنے رب کی اطاعت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ مقصد ہے تمہاری زندگی کا۔ اگر تم نے اپنے مقصد کو نہیں پہچانا تو چاہے دنیا میں تم جتنے مرضی وسائل حاصل کر لو، جتنی مرضی طاقت حاصل کر لو، جو کچھ مرضی حاصل کر لو، الٹیمیٹلی تم ناکام ہو جاؤ گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ جو تخلیق ہے ساری اور یہ جو بندگی اللہ کی کرنی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جب تم اپنے رب کی اطاعت کرو گے، اپنے رب کی بندگی کرو گے، اپنے رب کو پہچانو گے، اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرو گے، تو تمہاری زندگی میں تقویٰ آ جائے گا، تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اور وہ جو آبجیکٹیو ہے اللہ کی اطاعت حاصل کرنا، اس کے لیے تقویٰ بہت ضروری ہے۔ اور جب تقویٰ جتنا زیادہ تمہاری زندگی میں آتا چلا جائے گا اتنی ہی تم اپنے رب کی اطاعت زیادہ کرتے چلے جاؤ گے، اور جتنی تم اطاعت زیادہ کرتے چلے جاؤ گے اتنا ہی تقویٰ تمہارے اندر زیادہ آتا چلا جائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں آپس میں کیا ہیں؟ انٹر لنکڈ ہیں۔ اب یہ تقویٰ ہے، یہ ہے کیا چیز؟ تقویٰ کی جو سادہ سی ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے کہ ہر اس عمل کو کرنا جس کے کرنے کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا، اور ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جس کو چھوڑنے کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا۔ تو جو انسان اپنی زندگی میں ان دو چیزوں کو فوکس کر کے چلتا ہے اور ان دونوں کو جتنا آگے چلتا جاتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ کے ہاں متقی بنتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ تقویٰ جو ہے اس کا فائدہ کس کو ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ہم اگر تقویٰ حاصل کریں گے تو اس کا فائدہ کس کا؟ اس کا فائدہ ہمیں ہی ہے، اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے تقویٰ کا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تقویٰ والے بن جاؤ، اور فائدہ کس کو ہوگا؟ فائدہ بھی ہمیں ہی ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے اگلے اور پچھلے سارے کے سارے ایک ایسے شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ نیک ہے، سب سے زیادہ صالح ہے، اور سارے مل کے اس جیسے نیک اعمال کرنا شروع کر دیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں، تو ان تمام لوگوں کے نیکیوں کی وجہ سے، فرما برداری کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور تمہارے اگلے پچھلے سارے کے سارے مل کے تم میں سے ایک ایسے شخص کی طرح ہو جائیں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا نافرمان ہے، اور سارے مل کے وہ گناہ کرنا شروع کر دیں، اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیں، تو
ان سب کی وجہ سے، ان سب کے گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو ہم سارے مل کے اگر نیکیاں کریں یا سارے مل کے گناہ کریں تو اللہ کی ذات کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہی اللہ کی شان میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، نہ ہی اللہ کی شان میں کوئی کمی آتی ہے، کیونکہ وہ تو پہلے اتنا بلند ہے، اس کو تو ہماری نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اس لیے ہمیں بتا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہم تقوی حاصل کر کے تاکہ ہم خود کامیاب ہوں، کیونکہ جو انسان اللہ کی فرما برداری کرتا ہے الٹیمیٹلی وہ اسی کے حق میں بہتر ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ اس کے لیے اپنے لیے اس کے نقصان دہ ہے، تو اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں، اور جو کامیاب ہوگا اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت، اور جو ناکام ہو گیا اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جو بھی جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا، وہ عیش والی زندگی میں ہوگا، اور جس کا گناہوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ ناکام ہو جائے گا، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح قانون دے دیا، تو نیکیاں زیادہ ہوں گی تو کامیابی، اگر گناہ زیادہ ہوں گے تو ناکامی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اگر کامیابی چاہیے تو یہ تقوی حاصل کرنا ہوگا، اور اس تقوی کی وجہ سے ہی ہم لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب اس تقوی کا فائدہ جہاں آخرت میں ہے وہاں پہ اس کا کچھ فائدہ دنیا میں بھی ہے، اور یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو قرآن دیا ہے اور اس میں ہمیں کچھ اعمال بتائے ہیں، ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم اگر ان اعمال کو اختیار کرو گے تو تمہیں خاص جو عمل کرو گے اس عمل کے مطابق تمہیں دنیا میں بھی ریوارڈز ملیں گے اور آخرت میں بھی ریوارڈز ملیں گے۔ اب تقوی کا جو دنیا میں ریوارڈ ہے وہ کیا ہے؟ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ یہ پہلا فائدہ۔ تو پہلا فائدہ کیا ہوا کہ جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے زندگی میں جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی پرابلمس ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ ضمانت ہے، گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان تمام مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سولوشن دے رہا ہے۔ ہمیں سے کون انسان ہے کہ جس کو کوئی مسئلہ نہیں ہو، یا کوئی پریشانی نہیں ہو، یا کوئی پرابلم نہیں ہو؟ ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسائل ہوتے ہیں، اور ہم ان مسائل سے نکلنے کے لیے اپنی دنیا کے بہت سے سولوشن ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ کبھی ہم کسی کے در پہ جاتے ہیں، کبھی کس کے در پہ جاتے ہیں، کبھی فلاں سے پوچھتے ہیں، کبھی اس سے پوچھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ہمیں سولوشن دیا ہے کہ اگر تم کسی مشکل میں پھنس گئے ہو، کوئی پرابلم آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، تو بجائے اس کے کہ تم آگے پیچھے ٹکرے مارتے پھرو، تم اپنے تقوی پہ فوکس کرو، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو، اپنے گناہ، اگر تمہاری زندگی میں کوئی گناہ ہے ان گناہوں کو چھوڑ دو، اپنی نیکیوں کو بڑھانا شروع کر دو، اللہ کی اطاعت اور کرنا شروع کر دو۔ جب تم تقوی میں آگے بڑھتے چلے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دوں گا، اور یہ نہیں ہے کہ راستہ دکھا دوں گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے یجعل لہ مخرجا، کہ میں تمہارے لیے نکلنے کا راستہ بنا دوں گا۔ تمہیں لگ رہا ہوگا ظاہری طور پہ کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، تمہیں ظاہری طور پہ لگ رہا ہوگا کہ اب تمہارا کوئی سولوشن کام نہیں کر رہا، تمہیں ظاہری طور پہ لگ رہا ہوگا کہ تمہاری ساری ایفرٹس، تمہاری ساری پلاننگ، تمہاری ساری اسٹریٹجی فیل ہو گئی ہے، اور اب آگے اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور آگے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ضمانت ہے کہ تم اپنے تقوی میں آگے بڑھو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے راستہ بنا دوں گا۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تمہیں رزق ایسی جگہ سے دوں گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تم سوچ رہے تھے کہ تم یہ جو 2 کام کر رہے ہو، تم یہ جاب کر رہے ہو، اس جاب کی وجہ سے تمہارے رزق میں برکت آ جائے گی، ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہاری یہ جاب چھڑوا کے تمہیں کوئی اور جاب دلوا دے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کو بڑھا دے۔ اور تم سمجھ رہے تھے کہ نہیں یہ دوسری جاب جو میں اب کروں گا اس میں میرا رزق بہتر ہو جائے گا، ہو سکتا ہے اس کو ختم کرا کے اللہ تمہیں بزنس کی طرف لے جائے، اور اس بزنس کے ذریعے سے اس بزنس کے ذریعے سے تمہیں رزق دینا شروع کر دے۔ اگر تم بزنس کر رہے تو تمہارا بزنس فلاپ ہو گیا، نہیں چل رہا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بزنس کے بجائے تمہیں کوئی ایسی جاب اچھی دے دے جہاں سے تمہارا رزق پہلے کی نسبت بہتر ہو گیا۔ تو یہ فیصلے اللہ کے ہیں کہ اللہ کیا فیصلہ کرے گا، کیا راستہ بنائے گا، کدھر سے آئے گا، یہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا ہے جو ہمارے کرنے کا کام ہے۔
اور اللہ تعالیٰ وہ کرے گا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ تو جو ہی ہم یہ چھوڑیں گے، جتنا زیادہ چھوڑتے چلے جائیں گے، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے راستے کھلتے چلے جائیں گے، اور یہ دنیا کے فائدہ ہے۔ اور آخرت میں تو آبویسلی پھر ایسے لوگ ہوں گے جو تقوی والے ہوں گے، ان کے اعلیٰ مقام ہیں اللہ کی رضا اور جنت میں پھر وہ تمام نعمتیں جن کو انسان دنیا میں صرف امیجن کر سکتا ہے، لیکن ان نعمتوں کو حقیقت میں دیکھا کسی نے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ایک آیت ہے کہ اس آیت کو جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری جنت کی ڈسکرپشن نہیں بھی دیتا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے احادیث میں جنت کا کچھ ایک نقشہ سا بیان کیا ہے، مختلف جگہوں پہ مختلف چیزوں کا ذکر ہے، شراب کی نہروں کا ذکر ہے، دودھ کی نہروں کا ذکر ہے، شہد کی نہروں کا ذکر ہے، اور اسی طریقے سے جنت کے محل کیسے ہوں گے، جنت کے جو پھل ہوں گے وہ کیسے ہوں گے، ان کا سائز کیا ہوگا، ان کا ذائقہ کیا ہوگا، یہ سب چیزوں کا ذکر ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ انسان سن کے انسان کے اندر اس کی رغبت پیدا ہو۔ لیکن ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں پہ تم جو کچھ بھی چاہو گے تمہیں ملے گا، اور جو کچھ بھی مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ تو اس آیت کے مطابق کیا پتہ لگتا ہے کہ انسان کی اپنی سوچ اور انسان کی جو بھی امیجنیشنز ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام حدیں ختم کر دی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جو چاہو گے ملے گا، اور جو جیسا سوچو گے ویسا ہوگا، تو اب کیا ہے کہ اب انسان کی اپنی طاقت ہے کہ وہ کہاں تک سوچ سکتا ہے۔ ہر انسان کی اپنی ایک خواہش ہے، ہر انسان جو مختلف طریقے سے سوچتا ہے، ہر ایک کی اپنی پریفرنسز ہوتی ہیں، ہر ایک کی اپنی چوائسز ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں تو ایسی بتائیں کہ جو کہ تمام لوگوں کے لیے ہیں، اور کچھ ایسی ہیں کہ جو پھر ہر انسان کی اپنی چوائس کے مطابق اس کو ملے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام حدیں ختم کر دیں کہ چلو یہ سب جو تمہیں بتاتے ہیں نا کہ یہ فلاں کہ یہ شہد کی نہر ہے، یہ دودھ کی نہر ہے، اور حور ایسی ہوگی، اور پھل ایسے ہوں گے، اور پرندے ایسے ہوں گے، اور جب تم کسی پرندے کو کھانے کی خواہش کرو گے تو تمہیں مل جائے گا، اور جب بھی تم جو جنت والے ہوں گے وہ خیموں میں ہوں گے، اور ان کو جو خادم ہیں وہ سرو کر رہے ہوں گے، شراب دے رہے ہوں گے۔ تو یہ ساری ڈیٹیلز جو قرآن اور حدیث میں آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آ کے یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ سب کھول دی کہ اچھا چلو ایسا ہے کہ تم جو چاہو گے اور جو سوچو گے وہ تمہیں سب ملے گا۔ اب اس سے زیادہ اور اوپن آفر کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ کیا ہے کہ تقوی اور ایمان والے جو اللہ کو راضی کر کے جائیں گے، جو تقوی کے ساتھ جائیں گے، جنہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا ہوگا، اللہ کو اپنا رب مانا ہوگا، اور اللہ کو اپنا رب مان کے اس کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے، دنیا میں بھی راستے کھولتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ تمام مشکلات سے ان کے لیے نکلنے کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو رزق ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے، اور پھر آخرت میں یہ سب کچھ کیا ہے، یہ تمام کی تمام نعمتیں، اللہ کا دیدار، اور پھر جنت میں انسان جو کچھ چاہے گا اس کو سب کچھ ملے گا۔ یہ نعمتیں بھی ایسے لوگوں کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو علم چاہیے ہے وہ علم بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ علیہ ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔